بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، محبت کا یہ عمل کسی بھی انسان کے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ محبوب ناک رگڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگے گا، وہ غلطیاں جو کہ اس نے آپ کا دل دکھا کر کی، جس میں اس نے آپ کو تڑپایا، آپ کی محبت کا مذاق بنایا، اس کے دل کو آپ کی بے رخی کا ایسا پچھتاوا ہوگا کہ وہ آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ لوگ جو محبت میں ہار چکے ہیں، جن کے لیے محبوب کو پانا ضد بن گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، ایسا انسان جو کسی سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے بغیر اس کا ایک منٹ بھی گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی سے اس حد تک محبت کر بیٹھتا ہے کہ اس کا جینا اور مرنا صرف اور صرف اس کا محبوب ہی ہوتا ہے، اور محبوب ہرگز وہ شخص نہیں ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ماں باپ بھی محبوب ہیں، بہن بھائی بھی محبوب ہیں، شوہر بیوی، جس شخص سے آپ دل لگی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا محبوب ہے۔ یاد رکھیں، محبت کو پانے کے لیے، محبوب کے دل کو تڑپانے کے لیے جتنے بھی وظیفے عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان کو صرف اور صرف اچھے اور جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے، تب ہی فائدہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے وظیفہ پڑھا ہے، عمل پڑھا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، اور دوسرا، یا تو وہ ٹھیک طرح سے عمل کو پڑھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اب جب یہ ویڈیو شروع ہوئی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ 80% تعداد ہے، وہ ویڈیو کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، صرف وہ وظیفے کو دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی بھی کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص کو کھانا بنانا نہیں آتا، وہ پورا طریقہ کار سنے بغیر ہی کچھ بھی پکا لے، وہ کبھی بھی ذائقے دار کھانا نہیں بنا سکتا جب تک وہ ساری ویڈیو کو نہ دیکھے۔ یہ بھی عملیات کا بھی طریقہ ہے، جتنا اچھی طرح آپ سیکھیں گے اتنی اچھی طرح کریں گے اور فائدہ پائیں گے۔ باقی نفع دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو کن کہتا ہے اور انسان کا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے، اور میرا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کسی بھی شخص کو محبت میں تڑپانے کے لیے، محبوب کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرنے کے لیے کہ صرف آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے علاوہ جس کسی سے بھی نکاح کے لیے محبت کرے، وہ اس کو ٹھکرا دے، اس کو رلا دے، اس کو تڑپا دے، صرف اور صرف وہ آپ سے ہی محبت کرنے آئے، تو آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے، نہ ہی پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے، کیونکہ ایسے کچھ لوگ جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں، کچھ نظریں بد لگا دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جس سے دوسرے انسان کی دل کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو بتا کر نہیں پڑھنا، نہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے۔ ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت بے انتہا ہے۔ درود ابراہیم تمام درودوں کا سردار ہے، آپ نے 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے دل پر اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ خواتین نے چھاتی پر ہاتھ نہیں رکھنا، دل جو ہے وہ چھاتی سے نیچے ہوتا ہے، اسی لیے دل کی سمت پر ہلکا سا دبا کر، زور لگا کر، زیادہ زور نہیں لگانا، ہلکا سا دبا کر
پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا قہار، اے قہر ڈھانے والے۔ اللہ کا یہ ایک نام اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا قہار اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اس سے آپ نے محبوب کے دل کو ضرب لگانی ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا قہار پڑھا اور آپ نے اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے اپنے دل پر پھونک مار لی۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ دوبارہ پڑھا، پھر 33 بار پڑھنے کے بعد اپنے دل پر پھونک مار لی۔ 3 مرتبہ 33 کی تعداد میں آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے اور 3 بار ہی پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے 33 بار اپنا اور اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور پھر اپنے ہی دل پر پھونک مارنی ہے اور آخر پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ دوسرا انسان محبت میں نہ تڑپے تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ اس شخص کو پسینے آنے لگیں گے، اس شخص کے جسم میں ایسی کپکپاہٹ آ جائے گی، ایسی حرکت آ جائے گی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور وہ آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کی عزت کرنے لگے گا۔ شوہر ہے، بیوی کو لینے نہیں آ رہا، بیوی مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے، روتی ہے اور شوہر اپنی مزے سے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے ظالم شوہر کو محبت میں تڑپانے کے لیے، محبت کی آگ لگانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ یقیناً صبح ہی آپ کو لینے آ جائے گا۔ اللہ پر یقین سے کرنا ہے، اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے اس وظیفے کو کم از کم 3 دن ضرور پڑھنا ہے۔ شوہر محبت کرنے لگ پڑے، بیوی محبت کرنے لگ پڑے، منگیتر ہے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ محبت کرنے لگ جائے ایک ہی دن میں، لیکن 3 دن ضرور آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ وظائف و عملیات جو ایک دن میں پڑھے جاتے ہیں ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے، جو 3 دن کا چلہ کر کے پڑھا جائے اس کی تاثیر سخت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کو 3 دن ضرور پڑھنا ہے۔ پہلے ہی دن یہ وظیفہ اثر دکھا دے گا، لیکن اس کے بہترین اور کبھی نہ ختم ہونے والے رزلٹ کے لیے اس کو 3 دن ضرور پڑھ لیں۔ اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔